الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، ملک ملت کے پیارے غیور نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری لاڈلی اور پیاری بہنوں، الحمدللہ مالک کائنات آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے بزرگان ادھر گھما دو ادھر بزرگان دین کی جوتیوں کی برکت سے پورا ہندوستان اللہ پھراتا ہے. جلسوں کے سلسلے میں جانا ہوتا ہے، لیکن آج
جس انداز میں، جس طریقے سے اپنے قوم کے عالم کا استقبال کیا ہے، میں اس کی تعریف کے لیے اس وقت سے الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں مگر کوئی لفظ نہیں مل رہا ہے کہ میں آپ حضرات کا شکریہ اور اس چھوٹی سی بستی اور اس کی مٹی کا شکریہ میں کس طرح ادا کروں کہ ایک غریب باپ کے لال کو، ایک غریب ماں کی اولاد کو جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف اس بنیاد پر کہ میرے محبوب کا یہ وارث ہے، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نائب ہے، آپ نے جو استقبال کیا، خدا کی قسم شاید کسی شہنشاہ اور کسی بادشاہ کا بھی آپ وہ استقبال نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بدلے میں میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، بس میں اللہ کے حوالے اس کا بدلہ کرتا ہوں کہ میرا مالک تو اپنی شان کے مطابق ان تمام لوگوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرما اور اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ ایک بات آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ جو آپ یہاں پر آئے ہیں اور اماں سے ملاقات کیا اور آپ کی آنکھوں نے جو سرور کائنات کے وارثین کا دیدار کیا ہے، اس بات کو لکھ لو کہ یہ آپ کی محنت کی وجہ کر نہیں ہوا ہے، آپ کی کوشش سے یہ اللہ نے آپ کو نہیں عطا فرمایا۔ تو پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ توفیق ہے اللہ کی۔ کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ توفیق ہے۔ دیکھو دنیا کی ہر چیز اور دنیا کا ہر عمل آدمی اپنی کوشش سے نہیں کر سکتا، اپنی چاہت سے نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ مل جائے۔ اور علماء کی محبت آپ کو آپ کی محنت سے حاصل ہونے والی نہیں ہے، جب تک کہ میرا اللہ آپ کو عالم سے ملانا نہ چاہے آپ نہیں مل سکتے۔ اس بستی کے اندر ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھے ہیں، ان کو اللہ نے توفیق نہیں دیا علماء سے ملنے کا، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سمجھئے حضرت سلمان یہ ملک فارس کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے؟ زندہ قوم بن کے سنو گے تو میں سناؤں گا، میری آواز سے آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا کہ یہ مولوی کتنا تھکا ہوا ہے، اندازہ لگ رہا ہے نا؟ یہ آواز میری اوریجنل نہیں ہے، لیکن 2 مہینے کی ہر رات، ایک رات 2 مہینے میں ایسی نہیں ہے میرے بھائی جس رات میں میں نے جلسہ نہ کیا اور دن میں میں نے سفر نہیں کیا۔ 2 مہینہ ہو گیا، اس لیے تھوڑی آواز کی گڑبڑی ہے۔ ہر دن اچھا کھانا دسترخوان پہ بیوی رکھ دے کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی ہیٹ اور چٹنی بھی کھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج آپ کسی طرح سن لیجئے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع دیں گے تو آپ کی مرضی کے مطابق میں انشاءاللہ اپنے ہی انداز میں سناؤں گا جیسا آپ نے یوٹیوب میں مجھے دیکھا ہے اور مجھے پایا ہے۔ تو حضرت سلمان یہ فارس کے رہنے والے تھے اور میرا نبی مکے میں آیا۔ فارس اور مکے کی جو دوری ہے میرے بھائی وہ تقریباً 2000 کلومیٹر ہے۔ کتنا؟ 2000۔ اب بتاؤ کہ فارس کے اندر حضرت سلمان کے علاوہ بھی لوگ تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا؟
لیکن ہر بندہ مکہ آ کر کے صحابی بنا؟ کون بنا؟ ارے کون بنا؟ سلمان فارسی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو صحابہ کے لیے چن لیا تھا، پسند کر لیا تھا، تو فارس سے بلا کر مکے میں نبی کا صحابی بنا دیا، نبی کا یار بنا دیا۔ اور دیکھو حضرت بلال کہاں کے تھے؟ حبشہ کے، ہزاروں کلومیٹر دور حبشہ، لیکن اللہ نے پورے حبشی کو صحابی بنایا۔ لیکن حضرت بلال کی قسمت میں توفیق اللہ نے رکھی اور حضرت بلال حبشہ سے آئے اور مکے میں آ کر کے صحابی بن گئے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ ملک یمن کے رہنے والے تھے، کیا یمن کا ہر آدمی صحابی بنا؟ کیوں؟ اس لیے کہ توفیق صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو ابو ہریرہ کو ہوئی اور مکے میں آ کر کے مصطفیٰ کے غلام بن گئے۔ اسی طرح علماء کی محبت، علماء سے عقیدت، علماء کا استقبال، علماء سے پیار کسی بندے کو اپنی محنت سے نہیں ملتا بلکہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دیا۔ اب یہ جو توفیق ہوتی ہے نا، یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بہت قیمتی اور قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو آج جو علماء سے محبت کی توفیق اور علماء سے ملنے کی توفیق اللہ نے آپ کو دیا، تو موت تک اس کی حفاظت کرنا، اس نعمت کو ضائع مت کرنا، پوری زندگی علماء سے محبت کرنا۔ اور علماء کے لیے بنگلور کا مولوی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بنگلور کے مولوی سے بہت بڑا عالم تمہارا امام ہے۔ ہم لوگ اللہ کا ولی کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ اجمیر جا کے۔ کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ تو کوئی حیدرآباد جائے گا ولی ڈھونڈنے کے لیے، کوئی بنگلور جائے گا اللہ کا ولی ڈھونڈنے کے لیے، کوئی کہیں اللہ کا ولی ڈھونڈنے کے لیے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، لوگوں اندازہ لگاؤ، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہو۔ اب ذرا انصاف کر کے بتاؤ، اماں سے بڑی ولیہ کون ہے؟ ذرا عدل کر کے مجھے بتاؤ، مجھے عقل نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میرے محبوب نے جنید بغدادی کے قدموں میں جنت نہیں فرمایا، میرے محبوب نے معین الدین اجمیری کے قدموں میں جنت نہیں فرمایا، میرے آقا نے دنیا کے کسی ولی کے قدموں میں جنت نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ او میرے غلاموں، میرے ماننے والوں، میں نے جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ تم دنیا جہان میں اللہ والا ڈھونڈتے ہو اور خود تمہاری اماں جنت لے کر بیٹھی ہے۔ تو ماں کو گالی دے گا اور بنگلور جا کر کے اللہ والے سے بیعت ہوگا، باپ کو گالی دے گا اور امریکہ میں جا کر کے پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم سے بیعت کرے گا۔ تیری بیعت کو آگ لگے، پہلے باپ کو تو راضی کر، جس کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں
جنت قدموں کے نیچے ہے اور باپ تیرے جنت کا دروازہ ہے۔ کون ماں باپ سے بڑا اللہ والا ملے گا تم کو؟ بولو۔ مولانا کو پھول پہنایا تو 1 روپیہ کا ثواب نہیں ملا تم کو، 1 روپیے کا۔ یہ جتنے کا ہے نا ہار، یہ کتنے کا ہوگا بھائی کم سے کم؟ ارے آپ لوگ دلہا بنے ہوں گے تو اتنا موٹا موٹا تو بار بار پہنے ہوں گے، کتنے کا ہوگا یہ؟ 500 کا، 600 کا، 6 پیسے کا ثواب آپ کو نہیں ملا۔ مفتی لوگ بیٹھے، پوچھ لو۔ لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قلم لاؤ میں لکھ کر کے دے دیتا ہوں، 1 پھول محبت سے لے جا کر اپنی بیوی کو دے دو، اس میں سے توڑ کر کے۔ اس میں سے میں اجازت دے رہا ہوں۔ اور جو بہت زیادہ پیار کرتا ہے بیوی سے، وہ پورا ہار اٹھا کر کے لے جائے، میری طرف سے ڈال دو اپنی بیوی کے گلے میں۔ فرمایا کہ 1 پھول اپنی بیوی کے ہاتھ میں لے جا کر محبت سے دے دیتا، چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھا ہو، فرمایا 10 نیکی اللہ دے دیتا۔ کتنا؟ اور اماں کو اگر 1 پھول لے جا کر دے دیتا تو پھر نیکیوں کو اٹھانے کے لیے تیرے پاس کوئی سامان نہیں ملتا، لیکن مولانا کو پہنایا تو 1 روپیے کا ثواب دے گی۔ اب بتاؤ کس کو پہناؤ گے؟ کس کو پہناؤ گے؟ ارے بولو نا، بیوی کو نہیں؟ ارے اس میں یار شرمانے کی کیا بات ہے؟ ارے صبح سے لے کر شام تک گلی میں گھومنے والی کنجریوں کو پہناتے ہو، دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو دینے کے لیے گلاب کا پھول تمہارے پاس ہوتا ہے، بیوی کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ سنو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیوی کو پھول، عطر، مٹھائی دیا کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ارے مولوی کی کیا مجال ہے کہ اپنی طرف سے کچھ بولے گا؟ اتنی ہمت ہے؟ میرا مصطفیٰ کہتا ہے کہ اپنی بیویوں کو محبت کی چیزیں پیش کیا کرو، جس سے تم دونوں کے درمیان پیار بڑھ جائے، محبت بڑھ جائے، اخلاق بڑھ جائے، انسیت بڑھ جائے۔ فرمایا کبھی پھول دے دیا کرو، کبھی میٹھا دے دیا کرو، کبھی خوشبو دے دیا کرو، کبھی گلے میں ہاتھ ڈال دیا کرو۔ ارے آگے چلو، فرمایا کہ سب کچھ چھوڑ دو، جس طرح ماں کو محبت سے دیکھنا ثواب ہے، ارے بیوی کو مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دوسروں کی ماں بہن بیٹی کو دیکھو گے تو اللہ جوتا مارے گا۔ کیا مارے گا؟ ارے کیا مارے گا؟ تو کل سے دیکھو گے دوسرے کو، قسم کھاؤ، نہیں قسم۔ بہت خراب مولوی کو بلایا آپ نے، بال کا کھال نکال دیتا ہے یہ مولوی۔ قسم کھاؤ کہ کل سے کسی کی ماں بہن بیٹی کو گندی نظر سے انشاءاللہ نہیں دیکھیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ ہاں، بس اپنی بیوی کو دیکھیں گے محبت سے، ٹھیک ہے نا؟ بولو انشاءاللہ۔ دیکھو وہ بھی انشاءاللہ بول رہا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی نہیں ہوئی انشاءاللہ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی گھر والی صدیقہ رضی اللہ تعالی
عنہا فرماتی ہیں لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، میرا محبوب مجھے کتنا پیار کیا کرتا تھا، میرا محبوب مجھے کتنا لاڈ کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو تو صحیح تنہائی کا پیار، تنہائی کی باتیں ہماری اماں اپنے چاہنے والوں کے لیے، نبی کی امت کے لیے شیئر کر رہی ہے، بیان کر رہی ہے۔ کیا کہتی ہیں معلوم؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے وزندار ہو گئے، بدن موٹا ہو گیا اور آپ کا جسم تھوڑا وزنی ہو گیا، تو میں اس وقت بالکل چھوٹی تھی۔ کتنی؟ 9 سال کی عمر میں تو رخصتی ہو گئی تھی۔ ہمارے یہاں 24 سال میں لڑکی بالغ نہیں ہو رہی ہے الحمدللہ۔ 30 سال تک ہم لوگ بیٹی کی شادی نہیں کرتے۔ کوئی کہے گا بیٹی انٹر کر رہی ہے، کوئی کہے گا بی کام کر رہی ہے، کوئی کہے گا CID بن رہی، کوئی کچھ۔ 30 سال تک مسلمان اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتا ہے، اور پھر جب بیٹی کسی کے ساتھ چلی جائے گی تب آئے گا مولانا کے پاس، کوئی تعویذ دے دیجئے مولانا، بیٹی آ جائے۔ وہ جا کر کے پھر بھی کوئی سے چپک گئی ہے، کہاں آئے گی اب؟ کتنی عمر تھی؟ 30 سال۔ تو ظالم جب 30 سال تک اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا تو بیٹی کیا کرے گی؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ہلکی تھی، چھوٹی عمر، دبلی پتلی۔ عشاء کی نماز کے بعد میرے محبوب نے کہا کہ عائشہ آؤ تھوڑا گھر کے باہر واکنگ کرنے چلتے ہیں۔ کیا کرنے؟ ارے بولو نا بھائی، اے لڑکا تو گشت کیا کر رہا بیچ میں؟ اے بیٹھ جا، اتنا اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ کیا فرمایا کہ عائشہ آؤ، سارا مدینہ سو گیا، رات کا اندھیرا ہے، آؤ ہم دونوں تھوڑا واکنگ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ پتہ یہ چلا کہ بیوی کے ساتھ واکنگ کرنا بھی نبی کی سنت ہے۔ ہم لوگ کرتے ہیں، سنت ہی سمجھ کر کے کبھی کبھی رات میں نکل جایا کرو یار روڈ میں اپنی بیوی کو لے کر کے، دوسرے کو لے کے تو ہم بہت گھومتے ہیں، کبھی یہ پارک، کبھی وہ پارک، کبھی چار مینار، کبھی کہیں، کبھی بیوی کو بھی لے کر کے گھوم لیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی عورتوں کو باہر کا کھانا بھی کھلایا کرو، ہوٹل میں بھی لے جا کر کے، تاکہ عورت کا مزاج بدلے، پردے کے ساتھ گھوما کرو۔ تو اماں کہتی ہیں کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ آؤ عائشہ تھوڑا واکنگ کر لے۔ تو ہم نکلے، جب باہر گئے تو دیکھا کوئی نہیں ہے، میدان خالی ہے۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ واکنگ بعد میں کر لیں گے، آئیے ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دوڑ کا۔ ارے بولو نا بھائی، سر میں درد ہو رہا ہے میرے، قسم کھا رہا ہوں، پھر بھی میں اتنی زور سے آپ سے بات کر رہا ہوں، تھوڑا جواب دے دو، مسکرا دو یار۔ دوڑ کا مقابلہ کر۔ اچھا بتاؤ یہ بات کس سے کہہ رہی ہے؟ کون نبی؟ ارے وہ نبی جو 1,24,000 نبیوں کا امام ہے، وہ نبی جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میری ذات کے بعد دنیا میں محمد سے زیادہ پیارا مجھے کچھ بھی نہیں لگتا ہے۔ کون نبی؟ جس کے دروازے پہ پہرا
دربانی کا کام جبریل علیہ السلام کرتا ہو؟ کون نبی جس کے دروازے پر موت کا فرشتہ بھی اجازت لے کر کے آتا ہو؟ ارے کون نبی جو فرش پر بیٹھ کر اشارہ کرے تو عرش کے چاند کا دل پھٹ جاتا ہے؟ کون نبی جو کنویں میں تھوک دے تو آج تک کنویں کا پانی مدینے میں میٹھا آ رہا ہے؟ اتنا سپر پاور نبی کو ایک بیوی کہہ رہی ہے کیا کہ آؤ دور کا مقابلہ کریں۔ ہم لوگ تھوڑی سی ہم کو کیا پاور مل جاتا ہے، ماسٹر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، بہت بڑا کاروباری بن گیا، تو گھر میں آئے گا تو سینہ چوڑا کر کے کیا مجال کی بیوی بیچاری محبت سے کچھ بول دے، بولتی ہے ڈر کی وجہ سے نہیں بولتی۔ اور اتنے بڑے مولانا، ارے کاہے کا مولانا؟ بیوی کے سامنے مولانا پاگل ہے؟ ڈاکٹر، بڑا ڈاکٹر، سرجن، کاہے کا سرجن؟ بیوی کے سامنے صرف شوہر ہو تم، کوئی ارجن سرجن نہیں چلنے والا ہے۔ نبی سے بڑا کوئی ہے دنیا میں؟ لیکن دیکھو کتنی بے تکلف ہے اماں عائشہ، کہتی ہے کہ آئیے ہم دونوں دور کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کیسا شوہر؟ ایسے شوہر بن کر کے زندگی گزارو کہ دروازے کے پیچھے تمہارے انتظار میں تمہاری بیوی کھڑی ہو، کہ جب تم باہر سے آؤ تو دروازے پر پکڑ کر تم کو سلام کرے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور تم محبت سے مسکرا کر کے جواب دو۔ تمہارے گھر کے بچے آ کر کے تمہیں سینے سے لپک جائے۔ آج ہمارے آتے ہی دیکھ کر کے بچے لوگ چھپ جاتے ہیں گھر میں، پتہ نہیں باپ آیا کہ گیدڑ آیا ہے، کسے دیکھ کے بھاگ رہا بچہ؟ ایسے باپ بنو گے، ایسے نانا بنو گے، ایسے دادا بنو گے کہ نواسا نواسی، پوتا پوتی، بیٹا بیٹی، بیوی تیری آمد کی خبر سن کر کسی کونے میں جا کر ڈر کے کھڑا ہو جائے۔ یہ کوئی باپ ہے؟ یہ کوئی دادا ہے؟ یہ کوئی نانا ہے؟ ارے باپ، دادا، نانا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں بچوں کا کھلونا ہوتا ہے۔ ایسے بن کر کے رہو کہ بچے دیکھ کر تمہارے بدن پر کود جائے آ کر کے نانا آیا، دادا آیا، ابا آیا، شوہر آیا بول کر۔ میرے نبی کا یہی طریقہ تھا۔ جب دیکھو ٹینشن میں، بازار میں ٹینشن، دکان میں ٹینشن، مسجد میں ٹینشن، گھومنے گیا وہاں ٹینشن، اور گھر میں آیا تو بڑکا ٹینشن، اور ٹینشن لیتے لیتے شوگر بھی آ گیا، بی پی بھی آ گیا۔ ٹینشن فری رہا کرو۔ اور ٹینشن فری کیسے ہوتا ہے آدمی؟ محبت بانٹ کر کے۔ کیا بانٹ کے؟ محبت۔ لوگوں میں محبت بانٹو، بیوی میں محبت بانٹو، اماں کو محبت بانٹو، بچوں میں محبت بانٹو، پوتا پوتی میں محبت بانٹو۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس گنہگار کی بات پر عمل کر لو، اگر بی پی کے مریض بھی ہو تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے، شوگر نارمل ہو جائے۔ یہی کہتا ہے کہ ٹینشن ختم کر دو بی پی نارمل، ٹینشن ختم کر دو شوگر نارمل۔ ہم لوگوں کا ٹینشن ہی نہیں جا رہا ہے۔ سالن میں نمک زیادہ پڑ گیا تو دسترخوان پر ٹینشن، بستر کی چادر الٹی بچھ گئی تو بستر پر ٹینشن۔ بابا ٹینشن کی فیکٹری لے کے بیٹھے ہو۔ خوش رہنا سیکھو۔ کیا رہنا؟ خوش رہنا سیکھو۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی میرے محبوب آئیے آج ہم ایک دور کرتے ہیں، دور کا آپس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وزندار تھے نا،
اور اما عائشہ ہے نا، تو کہتی ہے کہ شروع ہوا مقابلہ، 1 2 3، اللہ کے نبی آدھے راستے پر اور اما عائشہ دور جا کر کے کھڑی ہو گئی، اور وہاں سے انہوں نے ایسے کیا، کہا یا رسول اللہ میں جیت گئی۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ اتنے لوگ بیٹھے ہو، قسم کھا کر کے بتاؤ کہ کسی کا برتاؤ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا آج ہے؟ پھر کہتے ہو کہ مولانا گھر میں سکون نہیں، بندش کر دو گھر کا۔ کیا کر دو؟ ارے تیرے ناگن کی آنکھ نے اور تیری شیر کے غصے نے پہلے ہی گھر کو بندش کر کے رکھا ہے، اب کاہے کی بندش کرائے گا گھر میں؟ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی او کالی کملی والے، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے، میں جیت گئی، مجھے کوئی ٹرافی دو، مجھے انعام دو۔ تھوڑا عرصہ گزرا، 1 2 سال کی مدت گزری، جب اماں کا بدن بھی بھاری ہو گیا، جب اماں کا وزن بھی بھاری ہو گیا، پھر ایک مرتبہ رات میں نکلے، اب کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آؤ اب پھر دور کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب جو مقابلہ ہوا، مصطفیٰ آگے چلے گئے، اماں پیچھے رہ گئی۔ او مولانا 2 منٹ صبر کرنا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے کھڑی رہ گئی، امام الانبیاء آگے بڑھ گئے، وہاں سے یوں بتایا، فرمایا عائشہ معاملہ برابر ہو گیا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں لوگوں میں ناپاک ہوا کرتی تھی، میں مہینے کی حالت میں ہوا کرتی تھی، مجھے نماز معاف رہتا تھا، میں ناپاک رہتی تھی۔ کالی کملی والا دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا، میں کنارے جا کر کھڑی ہو جاتی کہ میں ناپاک ہوں، یہ امام الانبیاء ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں دور کھڑی رہتی، میرا محبوب کہتا حمیرہ کیوں کھڑی ہو، بھوک تو لگی ہوگی۔ آؤ دسترخوان پر بیٹھو، میں اکیلا کھانے والا نہیں، میرا ساتھ دو، میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ جناب عائشہ کہتی ہیں اللہ اکبر ہے، میرے محبوب کو گوشت کا سالن ہے، کدو ڈالا ہوا بڑا پسند تھا۔ کیا ڈالا؟ پیچھے والے زور سے بولو، کیا ڈالا؟ بڑے کا گوشت اور کدو میرے مصطفیٰ کو بہت زیادہ، بولو نا۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم لوگ اس سنت سے محروم ہیں۔ ساؤتھ میں تلنگانہ، آندھرا، کیرلا، تمل ناڈو، کرناٹک، یہاں کے لوگ گوشت میں کدو ڈال کر کے سالن نہیں بناتے، بلکہ دال میں کدو ڈالتے ہیں، اس کا نام دالچا رکھا جاتا ہے۔
تو بڑے کے گوشت میں ڈال کر کے کھانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. آپ لوگوں کو کبھی ملا ہے؟ نہیں نہ ملا ہے، بنتا ہی نہیں. اتنی بڑی سنت ہماری بیوی بیچاری نہیں جانتی ہے بنانا کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی بہار والی ہو لیڈیز، جیسے امام صاحب، ان کی بیوی ہے یا نہیں؟ کمارے تو نہیں ہے، بیوی ہے ہاں یہی ہے نا. ہاں تو ان کی اہلیہ ہے، ان کی اہلیہ بہترین کدو گوشت بناتی ہوگی. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں ایک سنت کو زندہ کروانا چاہتا ہوں آپ کے گھر میں. کرو گے انشاءاللہ؟ اپنی اہلیہ کو، اپنی بیٹی کو ان کے گھر بھیجو اور کہو کہ امام صاحب کی بیوی سے کدو گوشت بنانے کا طریقہ سیکھ کر کے آئے. اور جب بنے گا نا تو پھر سارے سالن کو بھول جاؤ گے. خدا کی قسم اتنا مزہ آئے گا. گوشت کو کنارے کر دو گے، کدو کھانے میں مزہ آئے گا. پورے گوشت کی لذت اس میں آ جاتی ہے. خاص کر کے جو چربی والا گوشت ہوتا ہے، سرسینہ کا جو گوشت ہوتا ہے نا، اس میں کدو ڈالو گے نا تو بالکل گھی کے جیسا لگے گا. لیکن بنانے کا طریقہ امام صاحب کی بیوی سے، ارے بولو نا. اور پیسہ والا اگر کوئی پارٹی ہے تو بنگلور آ جاؤ، ہم اپنی بیوی سے سکھوا دیں گے. ہاں کوچنگ کا، ٹیوشن کا کوئی پیسہ نہیں، آپ کا کرایہ خرچ ہوگا. تو یہ سنت زندہ کرو. کیا کرو؟ یہ سنت، کدو گوشت کی سنت کو کیا کرنا ہے؟ زندہ کرنا ہے. تو آج کے جلسے کے اندر آپ کو کامیابی مل گئی، سمجھو. جلسہ کامیاب ہو گیا کہ ایک سنت ہمارے گاؤں کے اندر زندہ ہو گیا ہے نا. ضرور کرنا میرے محترم. اور ہزاروں بیماری سے بچ جاؤ گے جو بیماری بڑے کا گوشت کھانے سے ہوتا ہے. کدو ڈال کے کھاؤ گے وہ بیماری نہیں ہوگی. بھیجو امام صاحب کے عقل سے، ٹھیک ہے، سیکھ کر کے آنے کے لیے. اور نہیں تو امام صاحب کے گھر کے باہر جا کے سارے لوگ کل بیٹھ جاؤ، امام صاحب کدو گوشت کھلاؤ لا کر. ہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو کدو گوشت کی دعوت امام صاحب کا گریبان پکڑ کے کل کروا دو، ٹھیک ہے نا. امام صاحب مولانا رات بول کر کے گئے اسٹارٹنگ یہاں سے کرو، بعد میں ہماری بیوی سیکھ لے گی. تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کدو گوشت میرے محبوب کو بہت پسند تھا. کیا تھا؟ اور اس گوشت میں بھی یہ جو ٹھیونا کی ہڈی ہوتی ہے نا، اور اس کو جو بیچ سے کسائی کاٹ کر کے دیتا ہے تو وہ جو چوسنے والی نرم ہڈی ہوتی ہے، چوسنے والی، آپ لوگ جانتے ہو؟ چوس کے کھایا کبھی آپ نے نا؟ تو وہ جو ہڈی ہے نا، اماں کہتی ہیں وہ مجھے بھی بہت پسند تھا اور آمنہ کے در یتیم کو بھی وہ بہت پسند تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتی ہیں کہ دسترخوان پر میں بیٹھی اور میں ناپاک تھی. کیا تھی؟ ارے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں تم سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں ناپاک تھی، نماز معاف تھا ہمارا، روزہ قضا تھا ہمارا، لیکن یہ جاننے کے باوجود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آؤ میرے پاس دسترخوان پر بیٹھو کھانا کھاؤ. کتنی محبت رہی ہوگی میرے نبی کو نے. کاش کہ آج اس کا ایک ٹکڑا ہمارے دلوں میں اپنی بیویوں کے لیے آ جائے، ایک ٹکڑا تو ہمارا گھر جنت بن جائے گا. کیا بنے گا؟ لیکن ہم نے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ کر اپنے گھر کو جہنم بنا کر کے رکھا ہے. اخلاق نہیں، محبت نہیں، پیار نہیں، کچھ بھی نہیں. باہر والی شائننگ مار کر کے چلے گی روڈ پر، بیوٹی پارلر میں بال کو سجا کر، ہزار طریقے کا میک اپ کر کے،
लिपस्टिक लगाकर तो बड़ी खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लगती है ना। पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, वो 80 साल के बूढ़े मियां भी दूर तक देखते रहते हैं। और घर में आकर के शिकायत करता है, क्या अरे तू भी कोई औरत है, न कपड़ा न मेकअप न ये न वो, कुछ भी नहीं। मैं पूछता हूं, मुझे आप बताओ, मोहब्बत की नजर से अगर अपनी बीवी को देखोगे तभी ना बीवी तुम्हारी हर दिन नई दुल्हन बन करके रहेगी। जब तुम उसके कपड़े को देखते ही नहीं, उसके गले को तुम देखते ही नहीं, उसके जेवर की तारीफ तुम करते ही नहीं, उसकी चूड़ियों की आवाज तुम्हें सुनाई देती नहीं, उसके बालों की खुशबू तुम्हें महसूस होती नहीं, उसका मुस्कुराना तुम्हें पसंद आता नहीं, तो बताओ तो सही कि किसको दिखाने के लिए वो सजेगी, किसको दिखाने के लिए वो मेकअप करेगी, मुझे बताओ आकर के। यकीनन आपको कुछ बुरा लग रहा होगा, मैं समझता हूं, लेकिन ये मेरा दीनी फरीजा है कि मैं खुलकर आपसे बात करूं। क्या ये सच्चाई है या नहीं, यही हकीकत है या नहीं? तुम एक मर्तबा अपनी बीवी के कपड़े की तारीफ करके देखो, अल्लाह की कसम, अगर वो रोजाना तुम्हारे लिए कपड़ा न बदल कर तैयार रहे तो बोलना मुझे। लेकिन तुमने तारीफ किया कब? तुम तारीफ करोगे गली कूचों में नाचने वालियों की, तुम तारीफ करोगे उन कंजड़ियों की जो गली में घूमती, रोड पे घूमती हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आओ हुमैरा, बैठो मेरे साथ खाओ। कहती हैं कि मैं बैठ जाती दस्तरखान पे, और कभी कभी एक हड्डी होती थी, कितनी, और वो हड्डी मेरे महबूब को भी महबूब और मुझे भी महबूब। तो कहती हैं कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं नजर को झुकाए हमारे हाथ को देखते रहते कि आयशा कब उठाती है हड्डी चूसने के लिए। अम्मा आयशा कहती हैं मैं जल्दी से उठाकर हड्डी को चूस लेती खूब दिल भर के, और दस्तरखान पे उठा करके फेंक देती। नापाकी की हालत है, ये बात याद रखना, मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूं, आप समझ रहे हो। नापाकी की हालत, और गोश्त की हड्डी को चूस कर दस्तरखान पर फेंक देती। अम्मा कहती हैं खुदा की कसम, मेरा महबूब कायनात का शहंशाह फिर उस हड्डी को उठाकर वहीं पे मुंह लगाकर चूस लेता जहां पर मैंने मुंह लगाकर चूसा। अल्लाह अकबर और कबीरा, आज मेरे घर की हालत बदल गई। आज घर का माहौल बदल गया, प्यार के लिए घर वाले तरसने लगे, हजार बीमारियों में अल्लाह ने हमें मुब्तला कर दिया। ये तो तकरीर से पहले की बात थी। क्या थी? जो मैंने शुरू किया था कि अहले इल्म से, उलमा से तुम अपनी कोशिश से नहीं मिले हो, बल्कि अल्लाह की, बोलो अल्लाह की तौफीक से मिले हो। जैसे कि कोई सहाबा अपनी मेहनत और कोशिश से सहाबी नहीं बने, बल्कि अल्लाह की तौफीक से बने। यहां से बात चली थी, वो कुछ बीच में आ गया कि जमाने भर में तुम वलियों को ढूंढते हो, हालांकि वली तो तुम्हारे घर में, तुम्हारा बाप सबसे बड़ा अल्लाह वाला, तुम्हारी माँ उसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसे राजी करके दुनिया से चले जाओ, कोई माई का लाल जन्नत तुमसे नहीं छीन सकता। अब हम चले हैं तकरीर शुरू करने के लिए, करें? देखो कितनी धीमी आवाज, करें शुरू तकरीर? बददुआ तो नहीं दोगे, खाना नहीं खाए? अच्छा 12 बजे गांव में
माशाअल्लाह। पूरी रात मोबाइल देखता है सब, 12 बजे तक मोबाइल में बिजी रहते हैं आप? नहीं ना, तहज्जुद पढ़ते होंगे 12 बजे। हाँ, और तहज्जुद के बाद खाना खाते होंगे नहीं? अल्लाह ऐसा ही कर दे गाँव को। आमीन तो बोल दो। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि ये जो प्रोग्राम है आज का, इसका उन्वान है इस्तक़बाल रमज़ान और इस्लाहे बोलो ना, इस्लाहे मुआशरा। इस्तक़बाल रमज़ान और इस्लाहे मुआशरा, और दोनों का रिश्ता एक दूसरे से मजबूत है। जो इस्तक़बाल रमज़ान करेगा वो मुआशरे की इस्लाह भी करेगा, जो मुआशरे की इस्लाह करेगा वो रमज़ान का इस्तक़बाल भी करेगा। बात समझ में आई? अब सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में जितने लोग यहां पे बैठे हो, एक बात मुझे बताओ, फिर मैं अपनी गुफ्तगू आगे लेकर के चलता हूं। लोग यहां पे बैठे हो, हर आदमी गुनाह छोड़ना चाहता है या नहीं? हाथ उठाओ। छोड़ना चाहता है ना? है ना? चाहे जितना घटिया मुसलमान हो, औरत हो या मर्द हो, गुनाह करने के बाद उसे अफसोस जरूर होता है कि हमें ये गुनाह नहीं करना चाहिए था, और गुनाह से बचना चाहता है मगर बच नहीं पाता, है ना? बोलो, बचता है? गुनाह से बचना चाहता है मगर बच नहीं पाता। बार बार झूठ बोलेगा, फिर तौबा करेगा, फिर बोलेगा। तो देखो, झूठ छोड़ना चाहता है मगर छूटता नहीं। इसी तरह यहां पर जितने लोग बैठे हैं, इनमें कौन आदमी है जो नेकी के रास्ते पर चलना न चाहता हो? है कोई? नेकी के रास्ते पे चलने का शौक न हो, ऐसा कोई है यहां पर? हाथ उठाओ। हर कोई चलना चाहता है ना रास्ते पर? अरे नेकी के रास्ते पर कौन कौन चलना चाहता है? हाथ उठा दो। देखो, गुनाह से बचना चाहते हैं, बच नहीं पाते। नेकी के रास्ते पे चलना चाहते हैं, चल नहीं पाते। बस इसका जवाब दूंगा और आपसे इजाजत मांगूंगा। क्यों? इसलिए कि कल मुझे जाकर के फिर जुमा पढ़ाना है, और सुबह 6 बजे की फ्लाइट है हमारी हैदराबाद में। 2 घंटा पहले पहुंचना, यानी कि 4 बजे। इसलिए आप हजरात से माफी मांग करके इजाजत चाह लूंगा। बस इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। दिल तो नहीं कर रहा है कि मैं छोड़ूं और कुर्सी पर से उतरूं, इसलिए कि फिर कुर्सी चाहिए तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। कौन जा मुसीबत पाल? एक बार मिल गया तो बस मिल गया। कोई कुर्सी छोड़ना चाहता है भाई? नहीं ना। खामखा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो न माइक छोड़ने का दिल चाह रहा है, न कुर्सी छोड़ने का दिल चाह रहा है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जुमेरात का प्रोग्राम मैं नहीं देता हूं, मगर ये हमारे बासित भाई कहाँ है भाई? खाना खा रहे क्या? कहाँ बासित भाई? हाथ उठाओ ना। वहां इतना पीछे डर गए। इन्होंने फोन किया और हम जुमेरात का जो है से भूले से प्रोग्राम दे दिए। जब टिकट बन गया तो याद आया, अल्लाह ये तो जुमेरात है, अब करे तो क्या करे। तो बहरहाल आज जितनी मोहब्बत मैं आपको दिया, आपने मुझे दिया, मैं ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। अब चंद बातें बस इसका तरीका मैं बताकर आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि गुनाहों से बचना चाहते हैं, बच नहीं पाते। नेकी के रास्ते पे चलना चाहते हैं, चल नहीं पाते। इसकी वजह क्या है? तैयार है ना सुनने को? अब देखो, दुनिया में जितनी गाड़ी है, दुनिया में जितनी गाड़ी है, चाहे साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो या कार हो,
اس کے اندر دو طاقت ہوتی ہے. کتنی؟ ایک طاقت ہوتی ہے جو گاڑی کو چلاتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے جو گاڑی کو، ارے بولو نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسیلیٹر، ہے نا؟ ایکسیلیٹر سائیکل کا پینڈل جو گاڑی کو آگے بڑھاتی ہے. اور ایک طاقت گاڑی میں ہوتی ہے جو چلتی ہوئی گاڑی کو روکتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بریک. اچھا بتاؤ، اگر دونوں میں سے کوئی ایک طاقت گاڑی کا ختم کر دیا جائے تو گاڑی چلے گی؟ ارے چلے گی نا. بریک کو ہٹا دو، ایکسیلیٹر ہے، چلے گی نا؟ چلے گی ضرور، لیکن تھوڑی دور جا کر کے یا تو تم اوپر پہنچو گے یا کسی کو پہنچا دو، ہے نا؟ ایک طاقت اس کی چھین لی گئی، اب گاڑی جو چلے گی تو نقصان پہنچائے گی. یا اسی طرح گاڑی میں بریک ہو مگر ایکسیلیٹر نہ ہو تو بتاؤ گاڑی آگے چلے گی؟ پتہ یہ چلا کہ کسی بھی گاڑی کے اندر یہ دو طاقت کا ہونا ضروری ہے، گاڑی کو چلانے کے لیے اور گاڑی کو روکنے کے لیے. میرا پروردگار کہتا ہے میرے بندو، میں نے بھی تمہارے اندر یہ دو طاقت رکھا ہے. ایک طاقت وہ ہے جو تم کو گناہوں سے روکتی ہے اور ایک طاقت وہ ہے جو نیکی کے راستے پہ چلاتی ہے. یہ دونوں طاقت اللہ نے ہم کو دیا ہے مگر ہم اس کا استعمال نہیں کرتے. جس دن ہم نے استعمال کر لیا گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا اور نیکیوں کے راستے پہ چلنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. جو چیز گناہوں سے روکنے والی ہے، جو چیز گناہوں کو بریک لگا دیتی ہے، وہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلو والوں پہ فرض تھا. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے. یہ جو ڈر ہے نا یہ گناہ سے روکتا ہے انسان. یہی بریک ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ جو ڈر ہے یہ گناہ سے روکتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ رمضان المبارک میں 100 میں سے 5% اللہ کا ڈر دل میں ہر مومن کو پیدا ہو جاتا ہے. تو دیکھو رمضان میں گناہ سے بچتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، بچتا ہے نا؟ جھوٹ بولتا ہے، زنا کرتا ہے. میڈم کا فون آتا ہے لیلا کا رات کے 12 بجے، تو مجنوں کہتا ہے ایک پاگل کی بچہ سحری کا ٹائم ہے، رمضان کا مہینہ معلوم نہیں ہے، عید کی نماز کے بعد دیکھیں گے. رکھ کیا کہتا ہے؟ عید کے بعد جیسے کہ اس کا باپ ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ عید تک یہ زندہ رہے گا. تو دیکھو رمضان کا روزہ آیا، لیلا کی محبت بھی کمزور ہو گئی نا. ارے بولو، چوری چھوڑ دیا، سود چھوڑ دیا، جھوٹ بولنا، حرام کھانا، غیبت کرنا، کیا بول کر کے روزہ ہے، کیا بول کے؟ تو دیکھو ہلکا سا بریک لگایا ہے اللہ کے ڈر کا رمضان میں تو گناہ سے رک گئے نا. اور یہی اگر ڈر پوری زندگی آ جائے تو بتاؤ گناہ سے نہیں رکے گے؟ تو ہر بندہ اپنے اندر یہ طاقت پیدا کرو گے اللہ سے ڈرنے کا. اللہ اکبر و کبیرہ. لوگو یاد رکھو، مجھے چھوڑو، جبریل امین بھی اگر تمہارے جلسے کی صدارت کر دے، جبریل امین بھی اگر تقریر کر دے، رب کعبہ کی قسم ہے جلسے سے تمہاری زندگی بدلنے والی نہیں ہے، ملاؤں کی تقریر سے تمہاری زندگی بدلے گی نہیں جب تک کہ خود بدلو گے نہیں.
ارے ہم تو آئے استقبال کروایا، تمہارے پیسے برباد کروائے، اچھا اچھا کھایا پیا چلے گئے، مگر جانے کے بعد یہ بتاؤ اکیلے رات میں تنہائی میں کوئی خوبصورت لڑکی آ گئی، بڑے باپ کی بیٹی آ گئی، جوان لڑکی آ گئی، اب یہ بتاؤ وہاں پر رات کی تنہائی میں مولانا کی تقریر بچائے گی یا اللہ کا ڈر؟ میں ہاتھ جوڑ کر تم سے کہتا ہوں لوگوں، اللہ کے بندو، جتنا ہونا تھا ہو گیا، جتنا پاپ کرنا تھا کر لیے، آج اللہ کو گواہ بنا کر کہو میرے مولا اپنا ڈر میرے دل میں پیدا فرما۔ جب تک اللہ کا ڈر نہیں آئے گا خدا کی قسم نہ سود چھوڑو گے، نہ رشوت چھوڑو گے، نہ جھوٹ چھوڑو گے، نہ شراب بند ہوگی، نہ زنا بند ہوگا، نہ گالی بند ہوگی، نہ بد اخلاقی کا دروازہ بند ہوگا، اور جب تک تم یہ کرتے رہو گے محمد کا اسلام بدنام ہوتا رہے گا۔ اللہ سے ڈرو۔ کس سے؟ ہائے، گاڑی لے کر کے چلے، ایک سرکل پہ لال بتی جل گئی، کوئی پولیس والا وہاں پہ نہیں ہے، لیکن بتاؤ اے مسلمانوں، پولیس کے نہ ہونے کے باوجود بھی لال بتی جلنے کے بعد تم اپنی گاڑی کو روکتے ہو یا نہیں روکتے ہو؟ کیا پولیس تھی؟ نہیں۔ جب میں نے تم سے پوچھا کہ بھائی کیوں گاڑی روکا، کہا مولانا سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے، فوراً گاڑی کا۔ ابھی میں آ رہا تھا حیدرآباد سے، ہائے 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 ہائے، حیدرآباد سے آ رہا تھا، ہمارے بھائی انیس صاحب 100 کے اوپر گاڑی لے ہی نہیں جا رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے تھے بھائی جلسہ والے پریشان ہیں ذرا جلدی کرو۔ ایک بار کہا، 2 بار کہا، تیسری بار کہا تو انیس بھائی کہنے لگے، ہمارے آصف بھائی کے بھائی کہنے لگے مولانا یہاں ہر جگہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ کیا لگا ہے؟ کیمرہ کی آنکھ سے ڈرتے ہو، 100 کے اوپر گاڑی بھگاتے نہیں، ارے اس کیمرہ کو پیدا کرنے والے کی آنکھ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ جس کی آنکھ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ بھی نہیں آتی، اس اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ دنیا کے کیمرے کا ڈر آ گیا تو اسپیڈ کم ہو گئی نا، اللہ کی آنکھ کا اگر ڈر ہو جائے خدا کی قسم گناہ کی اسپیڈ ختم ہو جائے۔ یہ بریک ہے تمہاری زندگی میں، اگر گناہوں کے اسپیڈ کو روکنا چاہتے ہو تو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ جب تک کہ ڈر پیدا نہیں ہوگا گناہ سے، اور رمضان تمہارے اندر ڈر پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ کیسا؟ ہماری تقریر کا اثر کئی دن رہے گا آپ کے اوپر؟ صبح تک رہے گا، لیکن اس کے بعد اچانک تم کو گناہ کا موقع مل گیا، لیکن تم نے کہا کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ قیامت کے دن آ، میں تیری مرضی کی تجھے جنت دے دوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کے ڈر سے جس نے گناہ کو چھوڑا، اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، گارنٹیڈ۔ آج ہم سے گناہ کا چھٹنا مشکل ہو رہا ہے۔ موبائل لے کر کے بیٹھے مولانا جمیل کی تقریر سن رہا ہے، سنتے سنتے اچانک بیچ میں ایک ننگی آ گئی۔ آتی ہے نہیں آتی؟ آپ لوگوں کا موبائل حاجی صاحب ہے کیا؟ یہ مولانا کے موبائل میں تو آتا ہے، آپ لوگوں کے موبائل میں شاید نہیں آتا ہو، سب میں آتا ہے۔ تو اچانک آ گئی ننگی تصویر، حالانکہ مولانا کی تقریر سن رہا تھا۔ جیسے ہی وہ تصویر آئی، مولانا کی تقریر کو آگے بھگایا، اب غور سے اس کو دیکھ رہا ہے، انچی ٹیپ سے ناپ رہا ہے۔
اب بتاؤ کہ یہاں پر آپ کو کون بچائے گا؟ اگر آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ نہیں، اللہ نے کہا ہے قرآن کریم میں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تیرے نظر کی کنکھی کو، یہ جو آنکھ ہے نا ادھر دیکھ رہا ہے مگر اچانک کوئی آ گئی تو ہلکا سا اسے دیکھا، اللہ کہتا ہے قرآن میں اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ چے جائے کہ رات کی تنہائی میں موبائل میں تو گناہ کریا تیرا اللہ نہیں دیکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، اماں سو گئی ہے، ابا سو گیا ہے، اللہ بھی سو گیا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا تو پھر اللہ اس کو دو انعام دیتا ہے۔ کتنا؟ ایک نعمت دنیا میں، کیا کہ سکون کی زندگی دے دیتا ہے، ڈپریشن ختم کر دیتا ہے، ٹینشن سے آزاد کر دیتا ہے۔ دوسرا تحفہ قیامت کے دن جنت کا وعدہ ہے، یہ ڈرنے والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ ان المتقین فی جنات النعیم، کتنے وعدے اللہ نے کیے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ جو مجھ سے ڈرنے والا ہے میں اسے یہ دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں۔ اب دنیا میں اللہ اکبر، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ارے مجھ سے ڈرے گا ساری مصیبت سے نکال دوں گا، قرآن کہہ رہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی تجھے ایسی جگہ سے دوں گا کہ تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے رزق آ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اب دیکھیں ادھر جا کر کے کیا بھیڑ لگا دیا یہ لوگ، جب تک تقریر ختم نہیں ہوگی کھانا نہیں ملے گا، یاد رکھو، ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، نہیں تو سب کا نام لکھ دو، جتنے کا نام آ جائے کسی کو کھانا مت دینا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ذرا توجہ کر لو، میں ایک واقعہ صرف سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ اس کو رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ اس کے خیال میں بھی نہیں ہے کہ یہاں سے ہم کو روزی ملے گا، لیکن اللہ دے دیتا ہے۔ خانہ کعبہ میں محمد ابن عقیل نام کا ایک نوجوان جو امام غزالی کا شاگرد ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس واقعہ کو لکھا ہے۔ اہل علم کا طبقہ جانتا ہے کہ مناظر احسن گیلانی کون تھے، امام غزالی کون تھے، پھر ان کے شاگرد کا واقعہ ہے اگر تو اس میں صداقت کتنی ہے، سچا واقعہ۔ سنا دوں، تڑپا دوں، رلا دوں؟ خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ اللہ آپ سب کو بلا لے، سب کو بلا لے، بار بار اللہ بلا لے، آپ کی نسل، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہن، اللہ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو محمد ابن عقیل بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں مکہ گیا تھا روزی تلاشتے تلاشتے، کیا تلاشتے تلاشتے؟ کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، تو رزق کی تلاش میں میں مکے گیا تھا، تو دل میں خیال آیا کہ چلو عمرہ کر لیں، آ گئے ہو تو کہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا۔ بھائی بہت غور سے سن لو، اللہ کی قسم مزہ آ جائے گا، دنیا کا کوئی مولوی یہ واقعہ آپ کو نہیں سنائے گا۔ شاید کوئی اللہ والا جس کا مطالعہ بہت زیادہ ہو وہ آپ کو سنا دے کبھی، لیکن اس سے پہلے تو آپ نے نہیں سنا ہوگا، یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ تو بہت پیارا واقعہ ہے، اللہ نے اچانک دماغ میں ڈالا ہے، میں آپ کی جھولی میں وہ خوبصورت موتی دے کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ روزی کی تلاش میں مکے گیا تھا، عمرہ کرنے کا ارادہ ہوا تو عمرہ کر رہا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک سامنے ایک ہیرے کا ہار، کس کا؟ ہیرے کا ہار گرا ہوا ہم کو ملا جس میں موتی ٹنگا ہوا تھا، اربوں روپیے کا۔ کتنے کا؟ اربوں روپیے کا، پورا ہار ہیرے کا۔
محمد ابن عقیل کہتے ہیں میں نے اس ہار کو جب اٹھا لیا تو میرے دل نے کہا کہ یار چپکے سے رکھ لے، کسی نے دیکھا تھوڑی ہے، لیکن پھر میرے دل نے کہا کہ نہیں نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس ہار کو اٹھایا اور اعلان کیا کہ بھائی اس ہار کا مالک کون ہے، اپنا ہار لے لو۔ دور سے ایک بوڑھے آدمی، دونوں آنکھ کا نابینا، دونوں آنکھ کا نابینا سمجھتے ہو نا، جس کو 4 آنکھ ہوتی ہے، جس کی آنکھ، تو نابینا بوڑھا آیا، ایسے ٹٹولتا ٹٹولتا کہا کون ہے بیٹا؟ میرے تھیلے سے میرا ہار گر گیا ہے، یہ میرا ہار ہے۔ محمد ابن عقیل کہتے ہیں تب اور مجھے غصہ آیا کہ ارے تھا بھی تو اندھے آدمی کا، لے لیتا تو کون دیکھتا۔ لیکن محمد ابن عقیل نے وہ ہار اٹھایا اور بوڑھے میاں کو دے دیا۔ رات گئی بات گئی، وہ اپنے گھر یہ پھر روزی کی تلاش میں مکے سے باہر نکلے، تلاشتے تلاشتے اچانک ایک جنگل میں پہنچ گئے، اور جنگل میں پہنچنے کے بعد راستہ بھٹک گئے، نکلنا ہے کدھر سے نکلنا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ روزی کی تلاش میں بندہ نکلا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مجھ سے ڈرے گا تو زندگی کی مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ محمد ابن عقیل کے واقعہ کو دیکھو اور اللہ کے پیغام کو دونوں کو ملاؤ، کیا رب کا وعدہ سچا ہے یا نہیں ہے مولانا؟ کہتے ہیں جنگل میں چکر لگا رہا تھا، راستہ نہیں مل رہا تھا باہر نکلنے کا، کہ اچانک اذان کی آواز میرے کان میں آئی، جس سے مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ پاس میں کوئی بستی ہے۔ محمد ابن عقیل کہتے ہیں جدھر سے اذان کی آواز آ رہی تھی میں چلتا چلتا اس طرف گیا، مسجد میں پہنچا تو نماز کا وقت تھا، عشاء کی نماز کا، لوگ تیار ہیں کھڑے ہیں، مگر نماز پڑھانے کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ مولانا کے جیسا لگ رہا ہے، لوگوں نے کہا کہ بیٹا آپ نماز پڑھا دو عشاء کی۔ محمد ابن عقیل کہتے ہیں میں نے جو امامت کیا تو لوگوں کو اللہ کا قرآن اور میری آواز پسند آ گئی، تو لوگوں نے کہا کہ بیٹا اس مسجد میں امامت کرو گے؟ محمد ابن عقیل کہتے ہیں ہم تو روزی کی تلاش میں تھے ہی، امامت کرنا شروع کر دی۔ اچھا ابھی شادی نہیں ہوئی تھی ان کی، شادی نہیں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ امامت کرتے کرتے کچھ دن کا عرصہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ بیٹا اس مسجد کے جو امام صاحب تھے ان کی ایک لڑکی ہے، امام صاحب اپنی زندگی میں اس کی شادی کرنا چاہتے تھے مگر زندگی نے بے وفائی کیا، وہ دنیا سے چلے گئے، کیا آپ اس بچی سے شادی کرو گے؟ محمد ابن عقیل نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں کریں گے، کر لیں گے، آپ چاہتے ہو تو۔ نکاح ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ محمد ابن عقیل کہتے ہیں شادی کی پہلی رات ہے، میں اپنی دلہن کے ملنے کے لیے گیا، شادی کی پہلی رات اپنی سہاگن سے ملنے گیا، میری نظر جو اس کے گلے میں پڑی تو میری ہکا بکا بند ہو گیا، میں پریشان ہو گیا، میں نے جو گلے پہ نظر ڈالا پھر جو کچھ میں نے دیکھا دنیا والوں تمہیں کیا بتاؤں۔ محمد ابن عقیل کہتے ہیں میں خاموش دور کھڑا ہو کر دیکھنے لگا، میری بیوی کہنے لگی کیا بات ہے، کچھ بولتے کیوں نہیں، ناراض کیوں لگتے ہو، میں پسند نہیں آئی؟ اس نے کہا نہیں نہیں،
فرمایا پھر کیا بات ہے؟ کہنے لگے محمد ابن عقیل کہنے لگے بات اصل یہ ہے کہ تمہارے گلے میں جو ہیرے کا ہار پڑا ہے میں نے یہ ہار بیت اللہ میں پایا تھا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ سے ڈر کر کے ہار دیا تو پھر اس ہار کا مالک اللہ نے کس کو بنا دیا؟ ارے بولو۔ اسی لڑکی کہنے لگی کہ اگر یہ سچ ہے کہ آپ نے اس ہار کو خانہ کعبہ میں اٹھا کر اعلان کر کے امانت والے کے حوالے امانت کر دیا تو پھر سن لیجئے، آپ کی دعا بھی اللہ نے قبول کر لیا، میرے ابا کی دعا بھی اللہ نے قبول کر لی۔ کہا وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ وہ دلہن کہنے لگی وہ اس طرح کہ جب سے عمرہ کر کے میرا نابینا باپ آیا تب سے ہر وقت اللہ سے یہی دعا کرتا تھا، میرے پروردگار بیت اللہ میں جو امانت دار لڑکا ملا میری بیٹی کے لیے ویسا امانت دار شوہر کا انتظام کر دے۔ آپ کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ آپ کو دولت مل گئی، مال مل گیا، رزق مل گیا، اور میرے بابا کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ آپ جیسا امانت دار شوہر مجھے ملا۔ رمضان المبارک کا پورا خلاصہ میرے بھائی یہی ہے کہ روزہ آتا ہے تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ کا ڈر پیدا کرو گے اللہ گناہوں سے بچائے گا، اور بڑے بڑے گناہ بس یہ خیال کر لینا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بہت کچھ سنانے کا دل کر رہا تھا اور بہت پیاس لے کر کے آپ کے درمیان سے رخصت ہوتا ہوں، اس وعدے کو لے کر کے کہ آپ وعدہ کرو رمضان کے بعد انشاءاللہ پھر آپ مجھے ضرور بلاؤ گے اور میں پھر آپ کے یہاں آ کر دل بھر کر کے، اس وقت صحت بھی اچھی رہتی ہے، آواز بھی ٹھیک ٹھاک رہتی ہے، میں دل بھر کر کے آپ کو سناؤں۔ آج یقین جانو خدا جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے کہ تقریر کے نام پر میں نے ابھی آپ کو کچھ بھی نہیں سنایا، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو شروعات تھی ابھی، جو کچھ میں سنانا چاہ رہا تھا، لیکن 11:15 ہو گیا، مجبوری ہے ہماری۔ آپ حضرات خوشی سے دل سے پوری بستی والے اجازت دے دو، آپ کا بیٹا آپ کا بھائی آپ سے وعدہ کر کے آپ سے جاتا ہے کہ انشاءاللہ ضرور آپ سے ملوں گا، آپ کی پیاس بھی بجھاؤں گا، میں اپنی پیاس بھی بجھاؤں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس بستی پہ اپنے رحمت کی بارش فرما، بستی والوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں ان کو نیک شوہر عطا فرما، خوبصورت اور خوبصیرت شوہر عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے آج کا یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے مولا تو ان کو بے پناہ برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو لمبی عمریں عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی لمبی عمر عطا فرما، گناہوں سے بچتے ہوئے لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔
یا اللہ ہمارے نوجوانوں میں دین کی رغبت پیدا فرما، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں تو اپنی محبت ڈال دے، تقوی بھری زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا ہے کہنے والے سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل اپنے خاص کرم سے ہماری اس چھوٹی سی دعا کو قبول فرما۔ ہماری ماں بہن بیٹیوں کے اندر حضرت فاطمہ کا شرم و حیا پیدا فرما، حضرت فاطمہ کا شرم و حیا پیدا فرما، رابعہ بصریہ کا تقوی عطا فرما، اماں خدیجہ کی سخاوت عطا فرما، اماں عائشہ کا علم ان کو عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے گھروں میں قرآن کریم کا حافظ پیدا فرما، ہر گھر میں عالم دین پیدا فرما۔ یا اللہ اس بستی کے اندر ایک دینی ادارہ قائم کرنے کی گاؤں والوں کو توفیق عطا فرما، قرآن کریم کا مدرسہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجد کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ یہ تمام سننے والے جو لوگ یہاں اس وقت بیٹھے ہیں مولا یہ اپنے علماء سے بہت محبت کرتے ہیں، یا اللہ اس محبت کا بدلہ ان کو عطا فرما دے، تو اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے جلسے کے لیے محنت اور کوشش کیا ہے قیامت تک کے لیے ان کی کوشش کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ کے ساتھ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی میں تیرے دریا سے پیاسا نکلا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، آپ ہی چل دیے داستاں کہتے کہتے۔ حضرت والا کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ داعش پر تمام ہی یار یہ آپ ہماری فلیگ کچھ برباد ہو گئی، بڑھ جاؤ بھائی، بڑھ جائیے مبارز کا اب اتنی آواز کہ بھائی بہت بھوک لگ گئی ہے، آپ لوگ جا رہے ہیں، دیکھو ادھر جا رہے ہیں، نعتیں سنو گے، دو چار شعر سن لو، آؤ آ جاؤ ادھر۔ کھانا بٹنے والا نہیں، آواز ذرا بڑھا دو اور تھوڑا ایکو ڈال دو، آ جاؤ آ جاؤ ادھر آ جاؤ آ جاؤ۔ تیار ہیں؟ ہر طرح سے تیار رہنا کہ رہبر میرے آقا کے، رہبر میرے آقا کے، رہبر میرے آقا کے جیسا نہیں مل سکتا، رہبر میرے آقا کے، رہبر میرے آقا کے جیسا نہیں مل سکتا، رہبر میرے آقا کے جیسا نہیں مل سکتا، بن آپ کے جنت کا، بن آپ کے جنت کا رستہ نہیں مل سکتا، بن آپ۔ جزاک اللہ۔ اس طرح آتے رہیں گے تو ہم پوری رات سناتے رہیں گے، آتے رہیے آپ، آتے رہیے، اور وہ والا لے کے آئیے گا، وہ والا ہے ایک تو 2000 کا نوٹ بند۔ پر میرے آقا کے جیسا نہیں مل سکتا، رہبر میرے آقا کے جیسا نہیں مل سکتا، بن آپ کے جنت کا، بن آپ کے جنت کا۔ واہ میرا بچہ بھی آ گیا لے کر کے، آؤ میرے لال، دوڑ دوڑ کے آئیے، اور سارا پرانا نوٹ آج ہی دے دیجئے یہاں پر، جو دکان والا سب نہیں لیتا ہو 10 کا 20 کا سب یہاں ڈال دیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رحم کرے آپ پر، عجیب عجیب لوگ ہیں۔
ہم ایک جگہ پروگرام میں گئے، نعت پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے سے نوٹ کی برسات شروع ہوئی، دنیا جہان کا 25-30 ہزار روپیہ پبلک لے کے آ گئی۔ تو اس میں جتنا 10 کا اور 20 کا چھٹا چھٹا نوٹ تھا، ہم جب گئے تو ہم نے اپنی بیوی کو دیا بنڈل بنا کر کے کہ اس کو خرچ کرو گے آہستہ آہستہ چلر چلر۔ 2-3 پروگرام کے بعد واپس گئے تو وہ بنڈل لا کر کے دے دی کہ اس میں کا ایک بھی نہیں چلا ہے، سب آپ کو مبارک ہو۔ میں نے کہا دینے والے کو دعا دے دو جن لوگوں نے یہ دیا تھا۔ بہرحال میرے بھائی آپ کو ایسے نہیں، الحمدللہ۔ تو رہبر میرے آقا کے جیسا نہیں مل سکتا، رہبر میرے آقا کے، رہبر میرے آقا کے جیسا نہیں مل سکتا، رہبر میرے آقا کے جیسا نہیں مل سکتا، بن آپ کے جنت کا، بن آپ کے جنت کا رستہ نہیں مل سکتا، بن آپ کے جنت کا۔ اور بھائی اسٹیج پر سے بھی نوازا جا سکتا ہے انعام کے ذریعے، اسٹیج والوں کے لیے کوئی مکروہ نہیں لکھا ہوا۔ اصل میں پیچھے رہتے ہیں نا یہ کہ ان کو تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ بن آپ کے جنت کا، اور یہ بالکل نئی نعت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ دوسرا شعر سماعت فرمائیں۔ اہل اسٹیج کا ہاتھ بھی جیب میں جانے لگا، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما لے بھائی۔ آپ لوگ دعا کر دو، آمین بولو۔ ہاں، بن آپ کے جنت کا، اور دیکھیے کتنا خوبصورت شعر ہے یہ، شاباش۔ کہ سرکار کو دیکھا تو، باسط بھائی کدھر گئے؟ آرڈر دیکھے اتنا پیچھے، ادھر آئیے، آئیے ادھر، آرڈر دیا اور چلے گئے، سامنے آئیے، ہاں یہاں کھڑے رہیے۔ کہ سرکار کو دیکھا تو، کہ سرکار کو دیکھا جب، سرکار کو دیکھا جب، جناب صدر جلسہ کی طرف سے یہ شعر پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کہ سرکار کو دیکھا جب، آصف بھائی، مولانا ذاکر صاحب سن رہے ہیں؟ کہ سرکار کو دیکھا جب تو بولی حلیمہ یہ، سرکار کو دیکھا جب تو بولی حلیمہ یہ، دنیا میں کوئی ایسا، دنیا میں کوئی ایسا چہرہ نہیں مل سکتا، دنیا میں کوئی ماشاءاللہ۔ 100 چوٹ سونار کا، 1 چوٹ لوہار کا، اسٹیج سے آیا تو 5 کی نمبری آئی۔ آپ لوگ اب تک 5 لے کر کے نہیں آئے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو 5 نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ کہ سرکار کو دیکھا تو، کیا نام ہے اس بستی کا؟ ARP کیمپ۔ ARP کیمپ، بہت دل والے لوگ ہیں، ہر طرح کا دل رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اتنے شوق سے آپ نے سنا ہے، میرے پورے 2 مہینے کی تھکاوٹ میرے بھائی آپ نے دور کر دیا ہے، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ گاؤں والوں بہت مبارک ہو، اتنا کامیاب پروگرام بہت کم ہندوستان کے اندر ہوتا ہے، بہت کم۔ جب آدمی 50 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے پھر بھی اتنا کامیاب نہیں ہوتا جتنا آپ حضرات نے کامیاب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، رحمتوں سے نوازے۔ کہ سرکار کو دیکھا جب، سرکار کو دیکھا جب تو بول
مائے سرکار کو دیکھا جب کہ سرکار کو دیکھا جب تو بولی حلیمہ یہ سرکار کو دیکھا جب تو بولی حلیمہ یہ دنیا میں کوئی ایسا دنیا میں کوئی ایسا ارے چہرہ نہیں مل سکتا. پھر 500 روپیہ ماشاء اسٹیج سے 5 آ رہا ہے اور سامنے سے 5 آیا. الحمدللہ. مولانا ذاکر صاحب گھٹالا کر رہے ہیں تو بولتے کہیں نہیں کہ باہر سے آیا ہے. الحمدللہ. یہ دیکھیے یہ بھی 5 کا نوٹ آیا. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. واقعی میں مجھے پتا ہوتا آپ اتنے دل والے ہو یار سارا جلسہ کینسل کر کے یہیں آ جاتا اور پوری رات اکیلے مائک کو سنبھال لیتا. آدھی رات تقریر آدھی رات نعت شریف. انشاءاللہ آئندہ آؤں گا تو ضرور آپ کے پیاس کو بجھاؤں گا میں انشاءاللہ. یار کو دیکھا تو. اور یہ دیکھیے کتنا خوبصورت شعر ہے کہ اللہ کی رسی کو اللہ کی رسی کو اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو گر اللہ کی رسی کو اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو گر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو گر تم پر کبھی دشمن کا تم پر کبھی دشمن کا غلبہ نہیں ہو سکتا. تم پر کبھی دشمن کو. ماشاءاللہ. میرا لاڈلا کیا نام ہے تمہارا؟ شیخ روحان. باپ کا نام شیخ سمی. یہاں پر ہیں تمہارے ابا؟ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں ابا؟ کہاں ہیں؟ ہم کچھ نہیں بولیں گے. ہم جانا آئے ہیں. کہاں ہے دادا بیٹا؟ اللہ کھانا دینا شروع کر دیا. دیکھو رسی کو اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو گر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو گر تم پر کبھی دشمن کو تم پر کبھی دشمن کو غلبہ نہیں مل سکتا. رہبر میرے آقا کے. 3 شعر اور رہ گئے سنا دوں؟ الحمدللہ. اللہ قبول فرما لے. 3 شعر اور ہے. جب تک وہ لائن خالی ہوگی اس سے پہلے تو ویسے بھی آپ لوگوں کو جگہ ملے گا ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہی ملے گی. مولانا ذاکر صاحب بھوک تو نہیں لگی ہے؟ رہبر میرے آقا کے. یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں شوگر اور بی پی والے جا کے چیک کرا لینا سب نارمل ہو گیا ہوگا. کیا ہے معلوم؟ خوشی کی وجہ سے. جب آدمی خوش ہوتا ہے تو بیماری اس سے دور چلی جاتی ہے. اس لیے خوش رہنے کی کوشش کیا کرو. ٹھیک ہے نا؟ کہ الفت ہی نہیں جس کو سرکار دو عالم سے. الفت ہی نہیں جس کو الفت ہی نہیں جس کو. باسط بھائی کہاں گئے؟
تقریر کا ہدیہ تو آپ دے چکے ہو، نعت کا لفافہ باقی، سمجھ رہے نہیں؟ ہاں یاد رکھ کہ الفت ہی نہیں جس کو سرکار دو عالم سے، اہل اسٹیج کی طرف سے مجمع کے حوالے یہ شعر کر رہا ہوں کہ الفت ہی نہیں جس کو سرکار دو عالم سے، الفت ہی نہیں جس کو، الفت ہی نہیں جس کو سرکار دو عالم سے، الفت ہی نہیں جس کو سرکار دو عالم سے، کوثر کا اسے ہرگز، کوثر کا اسے ہرگز پیالہ نہیں مل سکتا، کوثر کا اسے ہرگز، کوثر کا اسے ہرگز پیالہ نہیں مل سکتا، کوثر ماشاءاللہ۔ اللہ قبول فرما لے بھائی آپ کی عقیدت اور محبت کو۔ الفت ہی نہیں جس کو سرکار دو عالم سے، کوثر کا اسے ہرگز پیالہ نہیں مل سکتا، کوثر کا اسے ہرگز۔ اور جلدی جلدی یہ دو شعر اور سن لے، سنا دوں کہ جس طرح بلال اپنے آقا کے تھے شیدائی، ماشاءاللہ، تو فجر تک پڑھتے رہے، اس سے سستا سودا کیا ہوئے؟ دیکھو جب مصطفیٰ کی تعریف میں نعت پڑھنے والے پہ دنیا دولت لٹاتی ہو، آپ سوچو کہ جو مصطفیٰ کی سنت پہ اپنی جان دے دنیا اس پہ کیسے مٹے گی؟ مٹے گی نا؟ صرف نبی کی نعت کی یہ برکت دیکھو آپ حضرات کہ کتنی محنت کی کمائی دوڑ دوڑ کر لے کر آ رہے ہو، اور نبی کی غلامی اگر کوئی کرنے لگے تو پھر دنیا اس کے پیچھے نہیں بھاگے گی۔ اس لیے مصطفیٰ کے غلام بننے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے نا؟ کہ جس طرح بلال اپنے آقا کے تھے شیدائی، جس طرح بلال اپنے، جس طرح بلال اپنے کہ جس طرح بلال اپنے آقا کے تھے شیدائی، جس طرح بلال اپنے آقا کے تھے شیدائی، دنیا میں کوئی ایسا، دنیا میں کوئی ایسا شیدا نہیں مل سکتا، دنیا میں کوئی ایسا شیدا نہیں مل سکتا، رہبر میرے آقا کے۔ اور آخری شعر مقطع کا شعر سماعت فرما لے کہ محفوظ ہے اے لوگو، مفتی منصور صاحب سماعت فرمائے کہ محفوظ ہے اے لوگو، محفوظ ہے اے لوگو اس طرح کتاب اللہ، محفوظ ہے اے لوگو۔ کتاب اللہ سے مراد قرآن کریم، ٹھیک ہے؟ تو محفوظ ہے اے لوگو
طرح کتابُاللہ محفوظ ہے اے لوگو، اس طرح کتابُاللہ بدلا ہوا اس کا ایک، بدلا ہوا اس کا ایک نقطہ نہیں مل سکتا، بدلا ہوا اس کا ایک نقطہ نہیں مل سکتا، رہبر میرے آقا کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی پروگرام تو ختم بھی ہے اور حضرت والا کے ہاتھ سے ہمارے امام صاحب یاد بھی کیے، اور اسی طریقے سے ہمارے باسط بھائی ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے اور حضرت والا کے ہاتھ سے جو ہے شال پوشی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ باسط ویسے گزارش ہے آپ تمام ہی شرکاء کے لیے طعام کا نظم کیا گیا ہے، لہذا تمام ہی حضرات کھانا تناول فرما کر ہی جائیں۔ ہم تمام ہی مہمانوں کا اور اسی طریقے سے ڈائز پر تشریف فرما معزز علماء کرام کا اور اسی طریقے سے پردہ نشین خواتین ماں بہنوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے تمام ائمہ کرام علماء کرام سے گزارش ہے، ہمارے حافظ مظہر صاحب تمام ہی اور علماء کرام کو آپ ساتھ میں لے کر کے جائیں۔